جس اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور آپ آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی بولے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا. پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. ہاں، تو پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہاں، تو سب نیت کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اس چیز کی محنت کرنا ہے کہ سب کا یقین ٹھیک ہو جائے. یقین ٹھیک ہو جائے. دیکھو نا، سونے کا بت ہو، کس کا؟ سونے کا. 2 من سونا استعمال ہوا، بت بنا. اب کوئی اگر کہے نا کہ اس سے کام بنتے ہیں، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ نفع دیتا ہے، یہ کام ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کیا کہیں گے؟ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، شرک ہے، شرک ہے. ہاں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بت ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اور بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، اب اسی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ہاں، چھوٹے چھوٹے کیا کر دو؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اب ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ ایک ٹکڑا مجھے مل جائے، ایک ٹکڑا مجھے مل جائے. اب جس کو وہ ٹکڑا سونے کا مل گیا ½ کلو کا، اب وہ کہہ رہے لو بھی میری ساری زندگی کے کام بن گئے. ارے ابھی تو تم کہہ رہے تھے یہ بت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ نفع نہ نقصان. اب اس کو بت کی شکل سے ہٹا دیا، اب وہ سونے کی ڈلے میں بن گیا. اب کہتے ہاں اس سے کام بنتا ہے، اس سے کام بنتا ہے. تو آج کا بت نہیں، آج کا بت پیسہ. آج کا بت کیا ہے؟ پیسہ، سونا، چاندی. نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب محتاج ہیں. اور سمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں، قادر کون؟ ہاں، کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس سے امیدیں لگانی ہے؟ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ ہاں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ آج دوڑ لگ رہی کس کی طرف؟ مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، عہدوں کی طرف، چیزوں کی طرف. نہیں، تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو. ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے. کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہر آدمی عزت چاہتا ہے، تو عزت دینے والا کون؟ اللہ. ہر آدمی خوشیاں چاہتا ہے، تو خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ. ہر مریض شفا چاہتا ہے، اور شافی کون؟ ہر زمیندارے میں نفع چاہتا ہے، تو کھیتی اگانے والا کون؟
کھیتی کی حفاظت کرنے والا کون؟ آج کا زمیندار پانی لگانے کو ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے؟ بولو بھائی. تو نماز پڑھنے کے لیے کہتا وقت نہیں، اور پانی لگانے کے لیے اس کے پاس ساری رات ہے. آج کا مریض دوائی لینے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے. آج کا مریض ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتا ہے کہ دعا میں زیادہ بیٹھتا ہے؟ بولو بھائی. آج کے مریض کو دوائیوں کے نام زیادہ یاد ہیں کہ دعائیں زیادہ یاد ہیں؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. تو کس کو راضی کرو؟ کس کو ساتھ لو؟ کس سے مانگو؟ کس کی طرح دوڑ لگاؤ؟ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. جیسے بولنے کے لیے کیا ہے؟ زبان ہے. دیکھنے کے لیے کہ آنکھ ہے. سننے کے لیے کہ کان ہے. چلنے کے لیے کہ پاؤں ہیں. اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. جیسے بھوک کے لیے کھانا ہے، پیاس کے لیے اب کسی نے پانی کہا کہ پیاس لگ رہی، بڑی پیاس لگ رہی بھائی. اب ایک آدمی بھاگا گیا اور شہد کی بوتل لے آیا. اب پیاسے کو خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ پانی زیادہ قیمتی کہ شہد زیادہ قیمتی؟ پیاس کے لیے کیا ہے؟ پانی. پیاس کے لیے شہد. جیسے پھول کے ساتھ خوشبو جڑی ہوئی ہے، پھول سے خوشبو جدا. بولو بھائی. دودھ کے ساتھ سفیدی، دودھ سے سفیدی جدا، دودھ سے سفیدی جدا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، آپ کی جو سنتیں، آپ کے جو طریقے ہیں، آپ کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں. یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، اس بات کو بولنا، اس بات کو سننا، اس بات کو لے کے پھرنا تشکیلوں میں ہے. روزانہ 2-4 گھنٹے گشتیں مقام پر ہیں، روزانہ کی ملاقاتیں، گھر گھر جانا ہے، ایک ایک کی منت، خوشامد، دوستی، تعلق، پیار، محبت، نرمی سے یہ سمجھانا ہے کہ بھائی کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو. اللہ عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتا ہے، ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا ہے، خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتا ہے، پریشانیوں کے اسباب میں رکھ کر اللہ خوشیاں دے سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی اللہ نے؟ آگ میں. آگ کو آگ ہی رکھا. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں. اور یونس علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ مچھلی کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں. فرعون کے گھر میں، دریا میں. اللہ اپنا نظام، اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں کہ اللہ قدرت والے. قدرت. مرغی میں انڈا کون بنائے؟ اللہ. کیسے؟ اپنی قدرت سے. پھول میں خوشبو کون رکھتا ہے؟ اللہ. کیسے؟ اپنی قدرت سے. مرچ میں کڑواہٹ کس نے رکھی؟ اللہ نے. کیسے؟ اپنی. اور کھجور میں مٹھاس کس نے بھر دی؟
کیسے اپنی بھینس میں دودھ کس نے بنایا؟ کیسے اپنی قدرت سے. ہاں، اللہ قدرت والے، اللہ قدرت والے. ماں کے پیٹ میں بچے کو کس نے بنایا؟ آنکھیں کس نے بنائی؟ ہاتھ پاؤں کس نے بنائے؟ ماں کا کوئی دخل، باپ کا کوئی دخل؟ نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. ہاں، یہ بات دلوں میں اتر جائے، یہ بات، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، یہ دعوت دینا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سوچنا ہے، اس کو دلوں میں اتارنا ہے. ہاں، تو سب نیت کریں کہ روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ. روزانہ کیا کرنا ہے؟ کتنی دیر؟ اب آج کتنی دیر ہم نے دعوت دی بھائی؟ کل فجر سے لے کر عشاء تک ہم نے کتنی دیر دعوت دی؟ ابھی ہم تشکیلوں سے آئے، ہم تشکیلوں میں روزانہ کتنی دیر گشتیں کرتے، کتنی دیر پھرتے ہیں؟ مسجد میں آنے والے زیادہ کہ نہ آنے والے؟ بولو بھائی، نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے؟ بس تبلیغ محنت ہے کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو. اور جب اللہ کا ذات پر یقین آئے گا اور اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو سب سے پہلی چیز نماز زندہ ہوگی. سب سے پہلی چیز کیا زندہ ہوگی بھائی؟ ہاں، نماز. پھر اذان سنتے ہی بازار بند، اذان سنتے ہی بازار کیا ہوں گے؟ بند. فجر میں مسجدیں کیا ہوں گی؟ بھری. فجر میں مسجدیں کیا ہوں گی؟ بھری. یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو. دیکھو، نماز نمازیوں کے ذمہ ہے کہ مسلمان کے ذمہ ہے؟ بولو. نمازی مسجد میں نہ آئے، نمازی مسجد میں نہ آئے تو سب پوچھتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھنے نہیں آئے. بے نمازی مسجد میں نہ آئے تو کوئی نہیں پوچھ رہا. حالانکہ نماز تو مسلمان کے ذمہ، نمازیوں کے ذمہ تو نہیں ہے. ہاں، اگر 1000 مسلمان رہتے ہیں کسی بستی میں تو فجر کی نماز میں کتنے ہونے چاہیے بھائی؟ کتنے ہونے چاہیے؟ اب ہوتے کتنے؟ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں مسجد میں؟ 10 15 20 25. یا اللہ، کیسے سناٹا ہے! توبہ توبہ توبہ. لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. یہ اذان اندر حرکت پیدا کرتی، ہلچل پیدا کرتی، بیداری پیدا کرتی. وہ کرنٹ جو ہے نا، کرنٹ، بجلی کا کرنٹ کس کو لگتا ہے؟ زندہ کو کہ مردہ کو؟ مردہ کو کرنٹ. جس کا دل زندہ، جس کا دل زندہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دل پہ لگے گی، یہ آواز اس کے اندر ایک ہلچل پیدا کرے گی. یہ آواز اس کو دکان سے اٹھائے گی، دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، نماز کو لے جائے گی. ہاں، لیکن اگر دل ہی مردہ ہے، دل ہی مردہ ہے تو اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مس نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے، کسی مال والے کو کوئی مال فائدہ نہ دے گا، کسی کی اولاد اس کے کام نہ آئے گی. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا نا، وہ کامیاب ہوگا. سلامتی والا دل، دل دل. ہاں، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض اوقات آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو جاتے. آنکھیں نہیں اندھی بلکہ دل اندھے. آنکھوں کا اندھا کسی کنویں میں گرے گا، آنکھوں کا اندھا کسی گڑھے میں گرے گا. اور توبہ توبہ، جو دل کا اندھا
وہ تو جہنم میں گرے گا. ہاں، آنکھوں کا اندھا ہو، اسے یہ نہیں پتا کہ سونے کی ڈلی ہے کہ پتھر کا ٹکڑا ہے، یہ سانپ ہے کہ رسی ہے. ہاں، جو دل کا اندھا ہو، جو دل کا اندھا ہو، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ راستہ جنت کا ہے کہ جہنم کا ہے. جب دل کا اندھا ہو پھر اسے مال میں کامیابی نظر آتی ہے، اعمال میں کامیابی نظر نہیں آتی. ہاں، پھر وہ فیشن کا پابند بنتا ہے، سنت کا پابند نہیں بنتا. وہ رواج کا پابند بنتا ہے، شریعت کا پابند نہیں بنتا. جب دل زندہ ہوتا ہے، جب دل میں اللہ کی محبت اور جب دل میں آخرت کی فکر، جب دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر آدمی سنت کا پابند، سنت میں کامیابی نظر آتی ہے، شریعت کا پابند بنتا ہے. وہ برادری کو نہیں، وہ تو حکم کو دیکھتا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے. پھر وہ اعمال میں کامیابی اسے نظر آتی ہے، پھر وہ اعمال کی دوڑ میں لگتا ہے. اعمال کی دوڑ لگی ہو، یہ علامت ہے کہ ہدایت پھیلی ہوئی ہے اور دل ہدایت کے نور سے منور ہیں اور دل زندہ ہیں. اور اگر مال کی دوڑ لگی ہو، مال میں کامیابی نظر آ رہی ہو، مال کا شوق چڑھا ہوا ہو، مال کی فکر میں زندگی گزر رہی ہو، تو پھر یہ علامت ہے کہ دل ہدایت کے نور سے خالی ہیں. ہاں، دل اندھیرے میں، پھر یہ دل اندھا ہو گیا ہے. یہ تبلیغ محنت ہے کہ شوق پیدا ہو نماز کا، مسجدیں بھر جائیں. مسجدیں کیا ہو جائیں؟ دیکھو، جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے یا 4 دن پہلے ہوتا ہے؟ دھیان سے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ جنازے کا اعلان کب ہوتا ہے؟ چند گھنٹے پہلے. چند گھنٹے پہلے. تو جنازے میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں؟ جنازہ فرض کفایہ اور نماز فرض عین. اب لوگ جنازے کا اہتمام زیادہ کر رہے کہ فرض نماز کا اہتمام زیادہ کر رہے ہیں؟ اب جتنے لوگ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، اگر اتنے لوگ نماز جنازہ میں آئیں تو سب پریشان ہو جائیں گے. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی لوگ جنازہ پڑھنے نہیں آئے. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی اچھا، جتنے لوگ جنازے میں آتے ہیں، نماز جنازہ میں آتے ہیں، اگر اتنے لوگ فجر کی نماز میں آ جائیں تو مسجدیں کیا ہو جائیں؟ بھر جائیں. واہ واہ، مسجدیں کیا ہو جائیں؟ بھر جائیں. تو سب نیت کریں، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ، یہ عزم، یہ شوق ہو. جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا اس کے ہاتھ میں تو شیطان کا جھنڈا ہے. شیطان کا جھنڈا ہے. ہاں، جو صبح اٹھا نہ اس نے اللہ کا نام لیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، حدیث میں آتا ہے یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. یا اللہ، کتا کسی کے کان میں پیشاب کر دے، سب کہیں گے توبہ توبہ، چلو بھاگو، چلو چلو. اور جس کے کان میں شیطان پیشاب کر رہا ہو اور روز کر رہا ہو تو ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ میں. کیسے ایمان مضبوط ہو جائے، ہر مسلمان نماز پر آ جائے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. کیا پیدا ہو بھائی؟ ہاں، طالب علم. کیا لفظ بولا بھائی؟ طالب علم. اب دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف گیا کہ بڑوں کی طرف گیا؟ بولو بھائی. پائلٹ، یہ لفظ سن کر دھیان کدھر گیا؟ چینچی والے کی طرف. ڈاکٹر، یہ لفظ سن کر دھیان کدھر گیا؟ ڈرائیور کی طرف، سبزی بیچنے والے کی طرف. ہر لفظ سے آدمی جب بولتا ہے یا سنتا ہے فوراً دھیان کدھر چلا جاتا ہے؟ جو اس کی حقیقت، جو اس کا مدلول ہوتا ہے،
جس لفظ پر وہ دلالت کرتا ہے، جس پر وہ اشارہ کرتا ہے، فوراً ادھر دھیان چلا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب لفظ بولا ہم نے طالب علم، کیا لفظ بولا؟ طالب. اب دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف گیا کہ بڑوں کی طرف؟ دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف. تو بچے ہو گئے طالب علم، اور ہم سب کون ہو گئے؟ استاد ہیں؟ نہیں، ہم سب کون ہیں؟ طالب علم. ہم سب کون ہیں؟ طالب علم. ہاں، طالب علم یعنی علم کی طلب رکھنے والا. علم کی طلب، طلب کا مطلب جیسے پیاسے کو پانی کی طلب، جیسے بھوکے کو کھانے کی طلب، اسی طرح ہر مسلمان میں دین کی طلب آئے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. دین سیکھنے کا، جو طالب علم ہوتا ہے وہ سبق کبھی کبھی لیتا ہے کہ روز لیتا ہے بھائی؟ اس کا سبق کچا ہوتا ہے کہ پکا ہوتا ہے بھائی؟ تو روز دین کو سیکھنا، روز دین کو کیا کرنا بھائی؟ سیکھنے کا شوق پیدا ہو. یہ محنت ہے ہر مسلمان میں، طلب پیدا ہو. جس کام میں لگنا ہے وہ اس کام سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. دین ایک پوری زندگی ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. قرآن کی تلاوت اور ذکر. کیوں بھائی تلاوت اور ذکر زیادہ ضروری ہے کہ چائے زیادہ ضروری ہے بھائی؟ بولو تو صحیح بھائی. پھر سنیں، ذکر تلاوت زیادہ ضروری ہے کہ چائے زیادہ ضروری ہے بھائی؟ ہاں، ذکر تلاوت زیادہ ضروری ہے. تو جو زیادہ ضروری ہے اس کا ناغہ، اس کا ناغہ اب آپ بتاؤ، چائے کا ناغہ ہوتا ہے یا ذکر تلاوت کا ناغہ ہوتا ہے؟ ناغہ کس کا ہوتا ہے بھائی؟ ذکر تلاوت کا. چائے کا ناغہ عجیب، سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب چائے چھوٹ جائے یا ذکر تلاوت چھوٹ جائے؟ سر کب بھاری ہو رہا ہے؟ یہ محنت ہے. ہر مسلمان ذکر پر آئے، ہر مسلمان تلاوت پر آئے، ہر مسلمان اللہ کو یاد کرنے پر آئے. کیوں کہ دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی منطق فلسفہ نہیں، صاف صاف سادی سادی بات. کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھا کرو. اس کو کیا کرو؟ اب گھر جا رہے، مسجد جا رہے، بازار جا رہے، کیا کرتے پڑھتے جا رہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان تازہ ہوتا رہے گا، ایمان کی لہریں اٹھیں گی، ایمان کی موجیں اٹھیں گی، ایمانی جذبہ بنے گا. ہاں، آپ کبھی بیٹھو، سچی بات ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آپ کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں، اور مطلب بھی سمجھے. کیا؟ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ. وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا محبوب ہے، وہی ہمارا مطلوب ہے. یہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. جنت میں اسے کیا ملے گا؟ میرا. فرمایا آپ نے جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، وہم و گمان بھی نہیں.
فما لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کس سے نجات دیں گے؟ غم سے۔ ہاں، یہ محنت ہے کہ ذکر زبانوں پر جاری ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کا شوق ذوق پیدا ہو جائے۔ سب سے بڑا خسارے والا دن مسلمان کا وہ ہے جس دن وہ قرآن نہ کھولے، جس دن وہ قرآن نہ کھولے، سب سے بڑا خسارے والا دن ہے۔ قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، تلاوت کا مزاج ہو، ہاں اس پر آنا، اس پر لانا ہے۔ ہاں، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ ہاں، اس لیے ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ بھائی زیادہ کہ بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اس لیے کیا ہے، موقع موقع کی دعائیں ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، مسجد داخل ہوتے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا جاتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا سے فارغ ہو کر دعا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش شروع ہو گئی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا ہے، آندھی چلے تو دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا ہے، نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، درد تکلیف ہے تو دعا ہے، بیمار کو پوچھنے گئے تو وہاں دعا ہے۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، اذان کے بعد دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، حج پہ دعا ہی دعا ہے، طواف میں دعا ہے، صفا مروہ پہ دعا ہے، مزدلفہ عرفات میں دعا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگنا عزت ہے، لوگوں سے مانگنا ذلت ہے۔ اللہ سے مانگے گا اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اور بڑھے گا، لوگوں سے مانگے گا تو لوگوں کی نگاہ سے گر جائے گا۔ ہاں، یہ ہے محنت کہ سب کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں، بڑی بڑی خوبصورت دعائیں، جامع دعائیں ہیں۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ۔ ہاں، دنیا کی زندگی کیا ہو صاف ستھری، اور اللہ ہماری موت بھی کیا ہو آسانی والی، سہولت والی۔ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فُجَاءَةِ الشَّرِّ، کہ اللہ میں تیرے سے اچانک کی خوشیاں مانگتا ہوں اور میں تیرے سے اچانک کی مصیبت پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہاں، دعائیں سکھائی ہیں، دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو دعا سکھائی اور فرمایا کہ بیٹی اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کتنی اہم ہوگی جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو سکھائی اور تاکید فرمائی کہ چھوڑنا مت۔ وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کہ اللہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ دے۔ یہ آسان راستہ اس کو سمجھانا کہ دیکھو بھائی، زندگی جو آسان ہوگی وہ اللہ کو راضی کر کے ہی ہوگی۔ اللہ کے بغیر زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس میں سب سے اہم عمل نماز۔ یہ محنت کیسے سب نماز پڑھائیں، دین سیکھنے کا شوق، قرآن کی تلاوت اور ذکر کرنے والے بنے،
اور اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں کس کے سامنے رکھیں؟ اللہ کے سامنے. ہاں، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. آج لوگ اپنا گھر اچھا بنا رہے ہیں اور اچھا گھر ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی. یہ جھوٹ ہے. وہ کپڑے اچھے بنا رہے ہیں، کپڑے قیمتی بنیں گے تو ہماری قیمت نہ 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 ہماری قیمت کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری قیمت چیزوں سے نہیں ہے. ہمارے حالات کے بننے کا تعلق وہ ہماری چیزوں سے نہیں، ہمارے اعمال سے ہے. ہم اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، زندگی اچھی ہو جائے گی. اخلاق اچھے بنائیں، اپنے بول میٹھے بنائیں، اپنے بول میٹھے بنائیں، اپنے بول نرم بنائیں. ہاں، زبان کو غیبت سے پاک کریں، زبان کو چغلی سے پاک کریں، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کریں، حسد سے پاک کریں، کھوٹ سے پاک کریں، میل اور کدورت سے پاک کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو صبح شام اس حال میں کر سکے کہ تیرا دل سب سے صاف ہو تو یہ کام کرتے رہنا، دل صاف رکھنا. اور یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. ہاں، مردم اخلاق سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے. ہاں، سب سے پہلی بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت فرما کر آئے تو میں آپ کے پاس جب پہنچا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی، سب سے پہلی بات جو آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ کیا تھی؟ آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ کیا فرما رہے تھے؟ ہاں، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ. کیا کرو؟ کھانے کھلاؤ. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی کا پیغام ہے. ہاں، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے نماز پڑھو، اٹھ کے نماز پڑھو. تو کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلام، امن. معاشرے میں امن کب قائم ہوتا ہے؟ معاشرے میں معاشرہ کب سنورتا ہے اور معاشرہ کب خوبصورت بنتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے. کھانے کھلاؤ، کھانے کا شوق نہ ہو، کھلانے کا شوق ہو. کیا کہا؟ کھانے کا شوق کم ہو اور کھلانے کا شوق، کھلانے کا شوق. ہاں، بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی؟ کتنے گھروں میں؟ ہاں، تو ہماری پلیٹ میں بھی بوٹی کیا کرے؟ گھومے. بوٹی کیا کرے بھائی؟ ہاں، ہر ایک کی کوئی تو دوسرا کھا لے گا، دوسرا کھا لے گا. ہاں، کھانے میں مزہ کم ہے، کھلانے میں مزہ زیادہ ہے. آپ کے مہمان آئے نا، ایک صحابی لے گئے آپ کے مہمان کو کیونکہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا کھانے کو. اب انہوں نے بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھی بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا. اب اس واقعے کی خبر مہمان کو بھی نہیں ہے کہ رات ہوا کیا معاملہ. اب صبح کو یہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تمہارا جو رات کا معاملہ تھا نا مہمان کے ساتھ، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند. ہاں، آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ صاحب نے اس کے اصول بتائیں. نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپس میں صلح کرنا، صلح کروانا، آپس کی اصلاح،
آپس میں صلح کے ساتھ رہنا یہ نماز روزہ صدقے سے افضل ہے. اور ہمیں کہ جو آپس کا توڑ ہے یہ رنجشیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ موڑ دینے والی چیز. جیسے اس طرح بالوں کو موڑتا ہے یہ آپس کی رنجشیں نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہے. نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی. آپ نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے؟ یہ محنت ہے بھائی. ایمان عمل کا شوق اخلاق اچھے ہوں. فرمایا جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے تم معاف کرو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو تمہیں نہیں کھلاتا تم کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا تم کرو، وہ تمہیں نہیں پوچھتا تم تو پوچھو، وہ نہیں آتا بھی تم تو جاؤ. یہ اخلاق سکھائے. اس سے زندگی سنورے گی، اس سے زندگی آسان ہوں گی. جو اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، معاملات صاف ستھرے ہوں گے. ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. ہاں تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے. ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی. لوگوں کی واہ واہ سے کچھ بنتا نہیں، لوگوں کے لان تان سے کچھ بگڑتا نہیں. معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی. اور اللہ کو راضی کرنا ہے ہر عمل میں. نیت کو ٹھیک کرنا ہے، نیت کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہ گار ہوں گے کہ نیکوکار ہوں گے؟ ہاں گناہ کرنے والے نہیں، نیکی کرنے والے، اور بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے. لیکن وہ نیکیاں کس لیے کی تھی؟ شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، بڑا بننے کے لیے. ہاں تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہیں. آج زمین پر چل رہے پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے. اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کر ڈالتے ہیں؟ کس پر؟ اماں پر، ابا پر، بھائی پر. ہاں جس کو سارا دن جی سر جی سر جی سر، اب اس پر مٹی ڈال رہے ہیں. یا اللہ سب دھوکہ ہے بھائی. ہاں پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، پتہ نہیں کب چلے. ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کھینچ لے گا. دنیا دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ خواب ہے. موت آئے گی تو خواب ختم. ہاں وہ دھاگا وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. ہاں مکڑی کا جالا ہے. ہاں اصل آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہزاروں سال گزر جائیں گے وہ زندگی ختم، لاکھوں سال گزر جائیں گے وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. آج وقت ہے بھائی توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے. ایک نابینا کنویں کی طرف جا رہا ہے، نابینا کنویں کی طرف. اب نماز پڑھنے والے کو اندازہ ہو گیا، نماز کے دوران سامنے یہ نابینا ہے، اس کا کہ کنواں ہے.
اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز کو مکمل کرے کہ نماز کو توڑ دے؟ توڑ دے. اور نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ. اور اگر یہ نماز پڑھتا رہا اور نابینا کنویں میں گرا مرا تو اس کو نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا یا پکڑ ہوگی؟ تو جیسے اندھے کو کنویں میں گرنے سے بچانا یہ ضروری ہے، تو انسانیت کو جہنم سے بچانا یہ کیا ہے بھائی؟ اس سے بھی زیادہ ضروری. ہاں، اب ایک کتا ڈوب رہا ہے اور ایک بکرا ڈوب رہا ہے، دونوں ڈوب رہے ہیں، کتا بھی ڈوب رہا ہے بکرا بھی ڈوب رہا ہے. تو پہلے کس کو بچانا ہے ڈوبنے سے؟ بکرے کو کہ کتے کو؟ بکرے کو بچاؤ، حلال تو ہے نا. اب کافر تو جائے جہنم کی طرف رہا ہے، اب مسلمان بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو پہلے کس کو بچاؤ؟ کس کو بچاؤ؟ ہاں، پہلے مسلمانوں پر محنت ہے کہ مسلمان پورے اسلام پر آ جائے، مسلمان پورے اسلام پر آ جائے. ہاں، جب مسلمان اسلام پر آئے گا، جب اسلام زندگیوں میں نظر آئے گا، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ. اور بیٹھے رہو بھائیو، کدھر جا رہے اللہ کے بارے میں؟ بیٹھ جاؤ. ایک ہوتا ہے انتہائی مجبوری کا تقاضا، وہ کوئی بات نہیں. ایک ہے بھائی چلو بھائی چلو کافی ہو گئی، کیا کرو چلو بس. اور یہ جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ اکثر وہاں جا کے کھڑے ہوں گے، وہاں جا کے کیا کریں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ سوچیں گے میں کیوں اٹھ کے آیا. تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء والا کام، انبیاء والا کام، نبی والی فکر. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. اب عائشہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا عائشہ میری دعا بڑی پسند آئی. عرض کیا جی آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ. ہاں، رزق تو مقدر کا ہے بھائی، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ زیادہ کمائے گا تو زیادہ کھائے گا، نہ. عام طور پر جب آدمی کے پاس زیادہ مال آ جاتا ہے تو خوراک اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ خوراک کیا ہو جاتی ہے؟ کم. ہاں، ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا نا، ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا، 2 پراٹھے. اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس کھاتا ہوں. 2 ڈبل روٹی کے. جو بہت زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے مالدار، ایک ہوتے بہت مالدار، ایک ہوتے بہت زیادہ مالدار ہیں. یہ لوگ ناشتے میں نا پتہ کیا ہے، 2 ڈبل روٹی کے پیس کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا ہے. تو رزق تو مقدر کا ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے جیسی موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. ہاں، ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے مال کماؤ کماؤ کماؤ. اچھی بات بتاؤ، اچھی بات، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اب اچھی بات کیا ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں نا
وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. عجیب بات ہے نا. اور عجیب بات, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اور عجیب بات, جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے نا وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. ارے جیسے دنیا میں آئے اس لیے, دنیا میں آئے اس لیے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا وہ پیسہ کما رہے ہیں پتہ کس لیے؟ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اور جن کے پاس پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی, وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے, خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی, خواہشات بھی پوری ہو رہی, وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے. میں آگے نکل جاؤں. اور حدیث میں آتا ہے جس نے حلال مال کمایا کس لیے تاکہ سوال کی ذلت سے بچ سکے, لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے. اور حلال مال کمایا کس لیے؟ اپنے بھی بچوں پہ خرچ کر سکے. حلال مال کمایا کس لیے؟ لوگوں کے کام آئے, سوال سے بچے, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے اور عام لوگوں پہ خرچ کرے. تو اس لیے حلال مال کماتا ہے. آپ نے فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا نا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اور دوسری بات فرمائی جس نے حلال مال کمایا کس لیے؟ مکاثرا مفاخرا مرائیا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کس لیے؟ تاکہ میرا مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے. کس لیے؟ تاکہ میں فخر کر سکوں, اتنا میرے پاس پیسہ, اتنے زمینیں اور اتنے کارخانے اور اتنے میرے پاس ہیرے جو ہے. مکاثرا مفاخرا مرائیا, تاکہ میں دکھلاوا کروں, شہرت واہ واہ ہو جائے. تو اس حال میں یہ اللہ سے ملے گا قیامت کے دن کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوں گے. لقی اللہ تعالی وهو علیہ غضبان, اس حال میں نہیں ہے اللہ سخت ناراض ہو. تو بھائیو چھوٹی سی زندگی اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے. یہ دعوت کا کام, یہ تبلیغ کا کام, یہ انبیاء والا کام, یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا, سارے انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنا, سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا, سارے انسانوں کو جنت کی طرف, یہ کام ہے. تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کام کیا کرنا ہے؟ کب تک؟ ہاں, یہ کام کب تک ہے؟ موت تک. بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے موت تک کرنا ہے. وہ موت ایسے لگا جیسے 500 سال کی زندگی ہے. بھائی پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کام تبلیغ کا کرنا ہے پتہ کب تک؟ صرف موت تک, صرف موت تک بس. ہاں, شیخ الحدیث مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن حفظ کر لیا نا, چھوٹے سے اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب بڑی سخت نگرانی فرماتے تھے. اب جب قرآن یہ ہو گیا نا, اب فرمانے لگے اپنے بیٹے سے, دیکھو اب تمہارا کام پتہ کیا ہے؟ اپنا قرآن دہرانا ہے. کیا کرنا ہے؟ 1 مہینے میں, 1 ہفتے میں, 1 دن میں کیا کرنا ہے؟ پورا قرآن دہرانا ہے. اور اس کے بعد تمہاری چھٹی, اس کے بعد تمہاری یہ نہیں کہ 2 سپارے پڑھنے پھر چھٹی, نہیں 30 سپارے پڑھنے پھر چھٹی, 10 سپارے پڑھنے, نہ کیا کرنا ہے؟ 30 سپارے پڑھنے, اس کے بعد تمہاری چھٹی. تو تبلیغ کا کام کب تک کرنا ہے؟ صرف موت تک, اس کے بعد چھٹی, اس کے بعد چھٹی. ہاں, تو سچی بات ہے ہر ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم نہیں ہدایت دیں گے. ہدایت کون دیں گے؟ اللہ. اللہ ہماری محنت کو ذریعہ بنائیں گے انسانیت کی ہدایت کا. ہاں, اللہ ذریعہ بنائیں گے. تو دل سے نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. کب تک؟
کب تک؟ صرف موت تک. ہاں صرف موت تک. ایک آدمی نے پوچھا نا میں نے فلاں جگہ جانا ہے, یہاں سے کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساتھ ہی ہے. آدمی پیدل چل پڑے گا نا, کیونکہ اس کے لہجے سے ایسا لگا کہ تھوڑا سا سفر ہے. اور اگر اس نے کہہ دیا اچھا وہ تو وہ ادھر ہے, وہ جو وہ کر دیا, آدمی کیا کرے گا؟ بھائی سواری کا بندوبست کرو, یہ تو دور لگ رہا ہے بھائی. ہاں تو تبلیغ کا کام کب تک کرنا ہے؟ موت تک نہیں, بلکہ کیا ہے؟ صرف موت تک, صرف موت تک. ہاں ایک آدمی نے پوچھا کسی سے تم کب نہاتے ہو؟ کب نہاتے ہو؟ اس نے کہا میں صبح نہاتا ہوں, پھر دوپہر کو نہاتا ہوں, پھر میں شام کو نہاتا ہوں. انہوں نے کہا تم کب نہاتے ہو؟ انہوں نے کہا تم تو صبح کے نہائے ہوئے پھر کہیں جا کے دوپہر کو, اور دوپہر کے نہائے ہوئے پھر کہیں جا کے شام کو. میں تو جمعے کے جمعہ نہ لیتا ہوں. اس کو لمبا کر دیا, اس کو مختصر کر دیا. تو تبلیغ کا کام کب تک کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی تو زندگی ہے, چھوٹی سی تو زندگی. ہاں آج کر سکتے ہیں, کر نہیں رہے, پھر کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکتے. تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس کو مقصد بنا کے کرنا ہے انشاءاللہ. اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا, وہ نیت کریں کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ. چلے سے 4 ماہ, چلے سے کون کون نیت کرتا ہے؟ جو چلے نہیں چل رہے ہیں, چلے سے 4 ماہ, چلے سے. اچھا اب جو 4 ماہ میں چل رہے ہیں نا, یہ نیت کریں وقت صحیح لگائیں گے انشاءاللہ. وقت کیا کرنا ہے بھائی؟ وقت لگانا کمال نہیں ہے, وقت کو صحیح لگانا کمال ہے. ہاں وقت لگانے والے بہت ہیں, صحیح لگانے والے تھوڑے ہیں. نتیجہ کب آئے گا؟ وقت لگانے سے کہ صحیح وقت لگانے سے بھائی؟ ہاں, اور صحیح وقت لگانے کا مطلب ہے 3 چیزوں کو لازم پکڑیں. کتنی چیزوں کو لازم پکڑیں بھائی؟ مسجد کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑیں؟ بہترین جگہ کون سی؟ مسجد. اور بدترین جگہ تو رش مسجد ہونا چاہیے کہ بازار میں؟ اب یہ رائمنڈ کے بازار میں جو رش ہے, یہ محلے والوں کا ہے کہ تبلیغ والوں کا ہے؟ یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں, ہر جماعت کے 2-3 ساتھی اس وقت کہاں ہیں؟ بازار. جو بیٹھے ہیں نا, یہ کچھ ہوا ہے صبح ظہر کے بعد, اور کچھ نے مغرب کے بعد جانے کا پروگرام بنا رکھا ہے. ہاں, اور کچھ جو ہوتے نا پکے, بازار نہیں جانا, بازار نہیں جانا, شیطان ان کو بڑے طریقے سے لے کے جاتا ہے. وہ نہیں کہتا بازار کا چکر لگاؤ کہ نانا تو بازار نہیں جانا. ہاں وہ مسواک تو لے آؤ. کیا لے آؤ؟ مسواک. اور اکیلے نہیں جانا ہے, ساتھی کو ساتھ لے کے جانا, بے وصولی نہیں کرنی ہے. ہاں تیسرا کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں, تینوں مل کر مسواک اٹھا کے لائیں گے. ہاں تو نیت کریں مسجد کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ. دوسرا اجتماعی عمل کو لازم پکڑنا ہے. کس کو لازم پکڑنا ہے؟ ہم بعض لوگ اجتماعی عمل میں نہیں بیٹھتے, وہ بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھتے, کہتے ہیں نصیحت فرمائے. سبحان اللہ. کیا کرے بھائی؟ اجتماعی عمل میں بیٹھو. کہاں بیٹھو بھائی؟ کوئی نصیحت ہو بھائی. اجتماعی عمل میں یہ بات ہو رہی ہے, اس کو ضرور دھیان سے. 1 گھنٹے کا بیان ہوگا, بیان کرنے والا بیان کر کے جا رہا ہوگا, بیچ سے ایک آدمی آئے گا حضرت نصیحت فرمائے. ماشاءاللہ, وہ گھنٹے کا بیان ہوا ہے. نہیں, اجتماعی عمل کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑیں بھائی؟ اور تیسرا عمومیت کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑیں؟ عام بن کے رہنا, عام تشکیلیں, عام جماعتیں, عام ساتھی, عام جگہوں پہ ٹھہرنا. جو اجتماعیت سے جو عمومیت سے نکل جاتا ہے, ایک مخصوص ماحول میں, مخصوص جگہ پر, مخصوص تشکیلوں, اور اس کی ترقی ختم. تو نیت کریں مسجد کو, اجتماعی عمل کو, عمومیت کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. اچھا 3 طرح سے کام چلتے ہیں, زور سے, زر سے, زاری سے. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے. کس سے چلے؟ زاری. زور طاقت, زر پیسہ, زاری منت خوشامد. زور اور زر ہر ایک کے پاس نہیں ہے, اور زاری سب کے. دل میں لوگوں کی منت خوشامد
اور رات کو کس کی؟ اللہ. رات کو کس کی بھائی؟ ہاں ہر چیز کو چھوڑ کے نکلیں بھائی. شیطان ہمارے ساتھ ہے، دنیا کا نہیں آخرت کا نقصان چاہتا ہے، مال کا نہیں اعمال کا نقصان چاہتا ہے. شیطان ہمیں دیکھ رہا، ہم نہیں دیکھ رہے. ہاں اب شیطان سے حفاظت دو چیزیں ہیں خاص طور پر، ایک دعوت اور ایک دعا. اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ اذان دعوت ہے. آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. نماز عبادت ہے تو شیطان پر بھاری چیز کیا ہے؟ دعوت. تو جو دعوت دے گا، داعی بنے گا، شیطان بھاگے گا، گھبرائے گا. تو نیت کریں، دعوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسرا دعا. آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے نا، شیطان بھی ساتھ داخل ہوتا ہے. اگر اس نے دعا پڑھ لی، شیطان کہتا ہے ہو رہنے کو جگہ نہیں ملی. دسترخوان پہ بیٹھا، شیطان بھی بیٹھتا ہے. اگر اس نے دعا پڑھ لی، شیطان کہتا ہے نہ رہنے کو ملا نہ کھانے کو ملا. اور اگر بغیر دعا کے گھر میں داخل ہوا، شیطان کہتا ہے واہ واہ رہنے کو جگہ مل گئی. بغیر دعا کے دسترخوان پہ بیٹھا، شیطان کہتا ہے واہ واہ کھانے کو بھی مل گیا، رہنے کو بھی مل گیا. دعاؤں کا اہتمام کریں، دعوت کا. اور کس کا بھائی؟ دن میں دعوت اور رات کو کیا ہے بھائی؟ دعا ہے. اللہ سب کو قبول فرمائے ہوئے، اللہ سب کی بہترین تربیت فرمائے ہوئے، سب کو استقامت نصیب فرمائے ہوئے. اب ساتھی جو ہے نا صفوں میں بیٹھ کے نا ذکر دعا میں لگ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک.